سمندر میں ایک ایسا راستہ موجود ہے جو بظاہر عام نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ راستہ ہے جس پر دنیا کی اکانومی کھڑی ہے۔ یہ راستہ زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف 33 کلومیٹر، اور ٹینکرز اور شپس کے گزرنے کا راستہ صرف 3 کلومیٹر کے قریب ہے۔ لیکن ہر روز دنیا کے سینکڑوں آئل ٹینکرز اسی راستے سے گزرتے ہیں، اور یہی راستہ دنیا کے بڑے تیل کے ذخائر کو دنیا کی بڑی معیشتوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو صرف چند دنوں میں دنیا کی معیشت ہل سکتی ہے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز۔ تیسری آنکھ کی نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ اسٹریٹ آف ہرمز پرشین گلف اور گلف آف عمان کے درمیان واقع ایک تنگ سمندری راستہ ہے۔ یہ دو ممالک کے درمیان واقع ہے، شمال میں ایران، جنوب میں عمان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ اس کی چوڑائی تقریباً 33-34 کلومیٹر اور تقریباً 180 کلومیٹر ہے۔ جہازوں کے لیے 2 لین موجود ہیں جو کہ 3 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ راستہ دنیا کے تقریباً 82% تیل اور LNG کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2026 میں یہاں ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے جسے 2026 اسٹریٹ آف ہورمز کرائسس کہا جا رہا ہے۔ 28 فروری 2026 کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے۔ اس کے جواب میں ایران نے آبنائے ہورمز میں جہازوں کو گزرنے سے روکنے کی دھمکی دی اور بعض حملے بھی ہوئے۔ کئی آئل ٹینکرز پر ڈرون اور میزائل حملے ہوئے، کچھ جہازوں میں آگ لگ گئی، کچھ ملاح ہلاک بھی ہوئے۔ جہازوں کی آمد و رفت 70% تک کم ہو گئی، سینکڑوں جہاز آبنائے کے باہر کھڑے رہ گئے۔ چونکہ دنیا کا بہت سا تیل اسی راستے سے گزرتا ہے، عالمی تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ اگر بحران جاری رہا تو قیمت $100 فی بیرل سے اوپر جا سکتی ہے۔ اگر یہ راستہ زیادہ دن بند رہا تو عالمی تیل بحران، مہنگائی، عالمی تجارت متاثر، خلیج میں جنگ، یہ سب ہو سکتا ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آبنائے ہورمز دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہ ہے۔ صدیوں پہلے یہ راستہ صرف ایک عام تجارتی گزرگاہ تھا۔ عرب، فارسی اور ہندوستانی تاجر اسی سمندری راستے سے سفر کرتے تھے۔ پھر 15ویں صدی میں پرتگال نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا جو اس راستے کو کنٹرول کرے گا وہ تجارت کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن کیونکہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق یہ راستہ ایران کی گزرگاہ تھی اور وہی اسے اون کرتے تھے، ایران نے ہمت سے لڑائی لڑی اور ان کی طاقت نے پرتگالیوں کو یہاں سے نکال دیا، اور یوں یہ راستہ ایران کے پاس واپس چلا گیا۔ لیکن اصل چینجز 20ویں صدی میں آئے، جب پورٹ کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ڈسکور ہوئے، جس سے یہ راستہ صرف ٹریڈ کا راستہ نہیں رہا تھا، یہ دنیا کی انرجی کی سپلائی لائن بن چکا تھا۔ گلف کنٹریز جیسے سعودی عربیہ، کویت، عراق، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اپنا زیادہ تر تیل اسی راستے سے دنیا کو بھیجتے ہیں۔ دنیا کی بڑی معیشتیں چائنا، انڈیا، جاپان اسی راستے سے آنے والے تیل پر انحصار کرتی ہیں۔ اس لیے اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف تیل نہیں، اصل مسئلہ پاور شو کا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کے شمال میں واقع ہے ایران، اور کئی دہائیوں سے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے۔ ایران کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ اگر اس پر سخت پابندیاں لگائی گئیں تو وہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سب سے پہلا اثر پڑے گا تیل کی قیمتوں پر۔ ماہرین کے مطابق صرف چند دنوں میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو سکتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی، اور پھر مہنگائی پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد ایران نے اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا بند ہو جائے گی اور دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ایک قدم اور بڑھ جائے گی، جس کی بیسک رسپانسبلٹی امریکہ کی ہوگی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس راستے کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے، اور یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب دنیا عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، کیا واقعی آبنائے ہرمز کو بند کرنا ممکن ہے؟ ماہرین کہتے ہیں یہ پاسبل ہے، کیونکہ جدید میزائل اور سمندری بارودی سرنگیں اس راستے کو خطرناک بنا سکتی ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک خاموش خطرہ موجود ہے، ایک ایسا خطرہ جو کسی بھی وقت عالمی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور شاید اسی لیے آبنائے ہرمز کو دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے اہم سمندری راستہ کہا جاتا ہے۔